بھائیوں اور دوستوں، محبت کی آڑ میں، محبت کے نام پر ہمارے ملکوں میں خصوصاً بہت کچھ ہوتا ہے۔ ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شرک تک پہنچ جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شرک کے دروازے کو کھول دیتی ہیں۔ باقی بدعت و خرافات، رسم و رواجات اور یہ اور وہ تو آپ جانتے ہیں۔ اب ان میں جو خرابیاں ہیں، میں ایک خرابی آپ جان رکھتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب، صحیح بخاری کی روایت، نبی اکرم کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ خلاصہ یہ ہے حدیث پاک کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کھلا اعلان دے کر کے ڈرایا ہے، لا تطرونی، مجھے حد سے مت بڑھانا۔ بات اتنی نہیں ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بیان کر دیتے ہیں جو نہ اللہ نے بیان کی ہے، نہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، بلکہ معاملہ تو اس سے آگے بڑھ چکا ہے۔ وہ صفات آپ کے لیے بیان کی جاتی ہیں جو صفات خاص ہیں اللہ رب العزت کے لیے۔ اب یہ شرک نہیں ہے۔ اب اس شرک کو اگر بیان کر دیں تو ہمیں نبی سے محبت نہیں ہے۔ آپ الٹا الزام ہم پہ دو گے؟ اللہ کے لیے خود تو سوچو۔ سیدھے راستے کی تلقین کرنے والا، اس پر الزام نہیں لگایا جاتا، اس کا شکریہ بولا جاتا ہے۔ جس نے اس گندگی کی طرف اشارہ کیا اس پر الزام نہ دو کہ وہ گستاخ رسول ہے، بے ادب ہے۔ نہیں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ یہ اس محبوب نے اشارہ کیا ہے، یہ اس محبوب کا مشن تھا۔ محبوب اس مشن کے لیے کیا کیا ٹھوکر نہیں کھائے ہیں، کون کون سی اذیت اور تکلیف برداشت نہیں کی ہے۔ محبوب کی اس ادا کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ اس محبوب کے الفاظ ہیں جس محبوب کی محبت کی آڑ لے کر کے، جس محبوب کی محبت کی بنیاد بنا کر کے یہ ننگے ناچ ناچے جاتے ہیں۔ میں اس محبوب کے الفاظ کی بات کر رہا ہوں۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو مجھے تم اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول کو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کیا کلمہ مانا نہیں ہے؟ عبدہ ورسولہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ اس قرآن میں ہے، یہ بندہ ہے۔ بندہ کتنا بڑا ہو جائے، مالک کا بندہ اور غلام ہی رہتا ہے۔ غلام غلام ہے، اس کی عظمت کتنی عظیم کیوں نہ ہو، اور عظمت اسے ملی ہے اس رب کی طرف سے۔ عظمت دینے والا کوئی اور نہیں، وہ رب ہے جس رب کی کرسی پر آپ محبت کی آڑ میں اسے بٹھانا چاہتے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ نہ یہ انصاف ہے نہ یہ محبت ہے۔ توحید کے یہ خلاف بھی ہے۔ توحید پر مکمل طور پر ہتھوڑا مارنا ہے، اور جو شخص توحید پر ہتھوڑا مارے گا وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت اس میں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ لے کر کے، آپ کی محبت کو بنیاد بنا کر کے آپ کی شان میں غلو کیا جائے، مبالغہ آرائی کیا جائے، ان صفات کا تذکرہ کیا جائے جن صفات کا تذکرہ نہ نبی پاک نے کیا ہے نہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اسی طرح سے ایسی ایسی صفات کو گھڑ گھڑ کر کے بیان کیا جائے اور نبی کی طرف منسوب کیا جائے جو صفات خود اللہ رب العزت کا خاصہ ہیں۔ ایسی چیزوں سے ڈریے، اللہ رب العزت کے عذاب سے، اس کے عقاب سے، اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے ڈریے، ورنہ وہ دن دور نہیں جب ہم اس کی پکڑ میں اور اس کے چنگل میں آ جائیں گے تو پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی جائے فرار نہیں، کوئی جائے مفر نہیں۔ پھر ہم ہوں گے اور ہماری بدقسمتی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام کہی گئی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔